الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. صلوات پڑھیں محمد بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت مجالس عزا کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے صفات اہل بہشت، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں اہل بہشت کی کچھ صفات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جن میں تقوی اور صبر کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جس عظیم صفت کی ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ آج کے ہم اس مجلس عزا میں تیسری صفت، جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان بہشت میں داخلہ لے سکتا ہے، وہ صفت کا نام ہے صفت اخلاص۔ ایک اہم اور ضروری صفت ہے جس کا تعلق انسان کی روزمرہ زندگی سے بھی ہے، اس لیے کہ بعض صفات ایسے ہیں جس کا مستقیم طور پر ارتباط اسلامی اقدار سے ہوتا ہے، اسلامک ویلیوز سے ہوتا ہے، اور کچھ صفات ایسے ہیں جن کا تعلق انسانی اقدار سے ہوتا ہے، ہیومن ویلیوز سے ہوتا ہے، لیکن کچھ صفات ایسے ہیں جن کا تعلق ہر ویلیو اور ہر شعبہ زندگی سے ہوتا ہے، چاہے وہ انسانی اقدار ہوں یا اسلامی اقدار ہوں۔ ان عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے صفت اخلاص۔ قرآن مجید کی آیتوں کے اگر ہم مطالعہ کریں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے ظاہر اور واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر اس صفت عظیم صفت کے انسان کا کوئی بھی عمل پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دو باتوں کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں۔ سب سے پہلا قانون جو اسلام میں ہے وہ یہ کہ عمل کا انجام دینا آسان ہے، نیک عمل کا انجام دینا آسان ہے، لیکن اس کا بچانا مشکل ہے۔ عام طور سے نیک عمل انجام دینے ہی کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نیک عمل انجام دینے کو آسان سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ خود انسان کی زندگی سے مربوط ہے۔ اگر وہ عمل انجام نہیں دے گا تو وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اسلام کا ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ وہ لوگوں سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ نیک عمل سے دور نہیں ہوں گے، اس لیے دوسرا قانون ہے وہ یہ کہ نیک عمل انجام دینا آسان ہے، لیکن اس کا بچانا بہت مشکل ہے، اور بچانے کے لیے واحد جو راستہ ہے وہ ہے اخلاص۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے نیک کام انجام دینے سے پہلے اسے باطل کر دیتا ہے، نیک کام انجام دینے کے دوران اسے باطل کر دیتا ہے، یا نیک کام انجام دینے کے بعد اسے باطل کر دیتا ہے۔
چاہے جانتے ہوئے یا انجانے طور پر انسان اپنے عمل کو خود باطل کر دیتا، محنت کرتا ہے لیکن اس کے باطل ہونے کے اسباب بھی خود فراہم کر دیتا ہے۔ نیک عمل انجام دینے سے پہلے کس طرح نیک عمل باطل ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر جب غرور پیدا ہوتا ہے، جب عجب پیدا ہوتا ہے، میں انجام دینے والا، میں اس عمل کو انجام دینے والا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں نہ رہوں تو یہ نہ ہوگا، جس طرح کا تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اس نے نیک عمل کو انجام ابھی دیا نہیں ہے لیکن دینے جا رہا ہے غرور کی نیت سے، تو وہ نیک عمل انجام پانے سے پہلے ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک منزل ہماری طویل ہے، اس کو ہم طے کرنا پڑے گا، کچھ حدیثیں ہیں، کچھ آیتیں ہیں، اور کل کی مجلس میں جیسے میں نے اشارہ کیا، جتنی آیتیں جتنی حدیثیں میں رٹ کے آتا ہوں پڑھ کے ہی اترتا ہوں، چاہے مجھے آپ 8:30 بجے بٹھائیں یا 9:30 بجے۔ یہاں کی گورنمنٹ 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا، انہوں نے 9:30 کو 8:30 بنا دیا تھا، آج کی شب آپ 8:30 کو 9:30 بنا دیجیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو نیک اعمال میں اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ کہ نیک عمل انجام دینے سے پہلے ہی کبھی کبھی انسان ہوتا یہ ہے کہ وہ نیک عمل کو باطل کر دیتا ہے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو جب بھی نیکیوں کے دائرے میں آنا، کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ نیک اعمال کے دائرے میں جب بھی آنا، چاہے وہ مجلس عزا ہو، چاہے وہ اقامہ نماز ہو، چاہے وہ دعوت ہو یا دسترخوان ہو، جو بھی کام ہو، کبھی یہ ذہن میں تصور نہ آئے کہ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ یہ تو ذہن میں بات آئے ہمیشہ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کام کے لیے مجھے استعمال کر لیا۔ امید ہے میں نے جملے کو ادا کر دیا ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کام کے لیے مجھے چن لیا۔ اگر یہ تصور آ جائے تو پھر غرور پیدا نہیں ہوگا۔ جہاں نیکی نظر آئے انسان انجام دے دے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اشارہ کریں گے نیکیوں کا تصور کہاں تک انسان لے جا سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان نیک عمل انجام دینے سے پہلے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس نیک عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ کبھی نیک عمل انجام دینے کے دوران انسان اپنے عمل کو باطل کر دیتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، شو آف کی وجہ سے۔ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا تھا تیزی کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کسی کے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا، نماز کے ارکان میں دیری پیدا ہونا شروع ہوئی۔ کیوں؟ قراءت بھی شروع ہو گئی، تجوید بھی ہے، ابھی ہے کہہ رہا تھا، آنے کے قدم کی آہٹ کا احساس ہوا، ہے ہو گیا ہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا لہجہ، میرا انداز کوئی سنے تو کہے ماشاءاللہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی تجوید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ، قراءت کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جو ہی ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ لوگ سنیں گے تو میری تعریف کریں گے، نیک عمل چلا گیا۔ کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ ریاکاری آتی کہاں سے ہے؟ خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، عطائے پروردگار پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے انسان سوچتا یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف، جب لوگوں کی زبانوں پر میری تعریف آ جائے گی تو وہ میری عزت کرنے لگیں گے، وہ میرا احترام کرنے لگیں گے۔ اس سے غافل ہو جاتا ہے انسان کہ لوگوں کی دی ہوئی تعریف کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ لوگ مصلحت کی بنا پر چڑھا دیتے ہیں، مصلحت کی بنا پر گرا دیتے ہیں۔ وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، ہماری عزت کا خیال نہیں کرتے۔ جب تک ان کا مفاد رہے گا وہ عزت دینے لگیں گے، جب اپنے مفاد کو خطرے کا احساس کریں گے تو وہ گرا دیں گے۔ لیکن حکومتوں کا کام یہ ہے کہ کسی کو چڑھانا اور کسی کو گرا دینا۔ وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں حکومتیں، لیکن امامت اگر کسی کو عزت دے دے وہ ہمیشہ عزیز رہے گا، جسے ذلیل کر دے وہ ہمیشہ ذلیل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں 3 آیتوں کے حصے ہیں۔
بعض لوگ نوٹ بنا رہے ہیں، پتہ نہیں میں آیتیں ہو سکتا ہے غلط بھی پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ یاد کرنے میں تیزی کے ساتھ جب انسان یاد کرتا ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے۔ 3 آیتوں کے حصے ہیں قرآن مجید میں جس پر اگر انسان ایمان لے آئے وہ کبھی ریاکار نہیں بنے گا، شو آف کے لیے کوئی کام نہیں کرا۔ پہلی آیت کریمہ کا ایک حصہ، ان القوۃ للہ جمیعا، دنیا میں جتنی بھی طاقت اور قوت ہے سب کے سب اللہ کے لیے۔ لفظ جمیعا استعمال ہوا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ان القوۃ للہ جمیعا۔ دوسری آیت کریمہ، ان العزت للہ جمیعا وللہ المکر جمیعا۔ یہ 3 آیتوں کے حصے ہیں قرآن مجید میں کہ قوت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، تدبیر اللہ کے ہاتھ میں۔ یعنی تدبیر اور مکر کا ترجمہ ہے تدبیر، تدبیر اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تینوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میں دوسروں کے لیے کام کروں کیوں؟ عزت دینے والا وہ، طاقت دینے والا وہ، تدبیر کے راستے کھولنے والا وہ، جب ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے تو میں دوسروں کے لیے کروں کیوں؟ جب دوسروں کے لیے، جب انسان کی نیت میں فطور آ جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو وہیں سے انسان کا نیک عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو عمل سے پہلے غرور نے عمل کو توڑ دیا، عمل کے بعد ریاکاری نے عمل کو توڑ دیا، عمل کے دوران ریاکاری نے عمل کو توڑ دیا، عمل کے بعد گناہ نے انسان کے عمل کو باطل کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے پروردگار عالم جنت میں ایک باغ تیار کرے گا۔ جو یہاں صاحب نے سنا خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، یا رسول اللہ تو پھر ہمارے کئی باغات ہوں گے گھر جنت میں، کئی گھر ہوں گے، کچھ اپنے لیے رکھ لیں گے، کچھ رینٹ پہ دے دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، جنت کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، تم باغات بنا سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، لیکن بنانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے۔ پوچھا پر یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ کہا نیک کام انجام دینے کے بعد گناہ اس گھر اور اس باغ کو ختم کر دیتا ہے، ساری محنتیں انسان کی برباد ہو جاتی۔ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد، جلسی انسان کے ایمان کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کے ایمان کو، ساری محنتیں انسان نے کی ہیں، ایک حسد، ایک کینہ، ایک گناہ، ایک ذم، ایک سن، ایک مسٹیک انسان کے عمل کو باطل کر دیتے۔ وَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی میرا عزیز، تمہیدی گفتگو ہے۔ ایک عمل سے پہلے غرور، عمل کے دوران ریاکاری، اور عمل کے بعد گناہ۔ تو کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے؟ غرور، ریاکاری اور گناہ سے۔ کتنا خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ جس میں یہ 3 صفت، بری صفتیں نہ ہوں۔ خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ، نہ غرور ہو، نہ ریاکاری ہو، اور نہ گناہ کا کوئی تصور ہو۔ پہلا مقدمہ یہ کہ عمل انجام دینا آسان ہے، عمل کو بچانا مشکل ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کی طرف چلیں، حدیثوں کی طرف چلیں۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ مجھے تمہارا عمل نہیں چاہیے۔ آپ کے احساسات کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے تمہارا عمل نہیں چاہیے بلکہ مجھے تمہارا بہترین عمل چاہیے۔ ایک مجلس میں ہم نے کہا تھا اگر کسی کو یہ پتا چل جائے، ہمیں پتا ہے کیا ڈھونڈنا ہے لیکن کہاں ڈھونڈنا ہے ہمیں نہیں پتا ہے۔ حدیث آپ کو مجلس یاد ہوگی۔ دوسرا تقوی کے بارے میں ہم نے کہا تھا اگر 2 سوالوں کا انسان جواب دے سکتا ہے تو وہ پرہیزگار ہے۔ ایک، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ یہ 2 سوالوں کا جواب اگر انسان دے سکتا ہے تو پرہیزگار اور متقی ہے، کسی اور کے سند یا ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ اگر 2 سوالوں کا جواب دے پاؤ تو پرہیزگار ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر تمہارا عمل ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے، ایک تھالی میں رکھ دیا جائے، اسے ساری دنیا میں گھمایا جائے اور تمہارے اندر ذرہ برابر بھی شرمندگی کا احساس نہ ہو تو سمجھ جاؤ تم پرہیزگار ہو۔ کیا اجازت دے سکتے ہیں ہم کے لیے کہ اپنا عمل کو لے جائیں ساری دنیا میں گھمائیں؟ اگر تمہارے اندر شرمندگی کا احساس نہ ہو تو تم پرہیزگار ہو۔ یہ اصول بتایا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اصول بتایا۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے
یہاں پر کتنا معیار نہیں ہے، بس اخلاص کی منزل شروع ہو رہی ہے. یہاں پر یہ معیار نہیں ہے کہ تم نے کتنا کام کیا ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ تم نے کیسا کام کیا ہے. کتنی مجلسوں میں شرکت کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی مرتبہ حج کیا، کتنی مرتبہ زیارتوں پر گئے، کتنی کے معیار میں چلے جاؤ گے قافلے سے پیچھے رہ جاؤ گے. 1-2 رکعت نماز پڑھی تو کیسے پڑھی؟ اس لیے اسلام میں جو اخلاص کا معیار ہے کہ وہ کتنا نہیں، کیسی نماز پڑھی، کیسی عبادت، کتنا پیسہ دیا نہیں ہے، کس نیت سے دیا ہے. اسے نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ کم عمل جو نیت کے ساتھ ادا ہوتا ہے وہ بڑے عمل سے زیادہ بہتر ہے. وہ کیسے کم ہو سکتا ہے جو بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتا ہے. تو احسن و عمل، قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، وہ ہے احسن عملا. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جانے کہ تم میں سے کون اچھا عمل انجام دینے والا ہے. احسن 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، بہتر، خوب تر، اچھا اور اس سے اچھا. جب دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد کہتے ہیں یہ احسن عمل ہے، اس سے بہتر ہے. تو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوئی ہے وہ احسن ہے. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک ہے حسن، ایک ہے احسن، ایک ہے اچھا اور ایک ہے بہت اچھا. جب 2 چیزوں کو رکھا جائے، یہ اچھا ہے اور ایک بہت اچھا ہے، اب کس چیز کو چنیں گے؟ تو خدا کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارے عمل کو یہ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا ہے تو ہم چن لیں گے. اصطفیٰ، اجتبا، مجتبا، مرتضی، مصطفیٰ، سب کا معنی یہ ایک ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے. لیکن فضائل کا جملہ بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیا. سب کا معنی یہ ہے کہ جسے اللہ نے چن لیا. کیوں؟ بہترین کو اللہ چن لیتا ہے، انتخاب اس کا بہترین ہے. احسن، ایک ہے حسن اور ایک ہے احسن. آئیے ذمہ داروں کی بات کریں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں التقوی لکل امرئ حسن وللعلماء احسن. تقوی ہر انسان کے لیے ضروری ہے لیکن علماء کے لیے بہت ضروری ہے. ہر کس و ناقص سے تقوی قبول کیا جائے گا، حسن ہے اس کا، لیکن جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ان کی زندگی کے لیے زینت ہے. العدل لکل امرئ حسن وللحکماء احسن. عدالت سب کے لیے اچھی چیز ہے لیکن حاکموں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. السخاء لکل امرئ حسن وللامراء احسن. سخاوت سب کے لیے اچھی چیز ہے لیکن جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. الصبر لکل امرئ حسن وللفقراء احسن. صبر سب کے لیے اچھی چیز ہے لیکن فقیروں کے لیے اور اچھی چیز ہے. امیروں سے کہا گیا کہ تم انفاق کرو، فقیروں سے کہا گیا کہ تم صبر کرو. مولا کائنات کے سامنے کسی نے جملہ نقل کیا، حضرت خضر کا جملہ، خوبصورت جملہ ہے. مولا نے پوچھا کیا جملہ ہے؟ کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیروں پر فرض ہے کہ وہ فقیروں کو عطا کریں. تو مولا کائنات نے فرمایا حضرت خضر کا جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ امیروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقیروں کو عطا کرے. لیکن مولا کائنات نے کہا اگر میں ہوتا تو یوں کہتا فقیروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیروں کے سامنے صبر کریں. کون کہتا ہے کہ لینے میں فقر ہے؟ نہیں، صبر کرنے میں فقر ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا صبر لکل امرئ حسن وللفقراء احسن. فقیروں کے لیے صبر بہت اچھی چیز ہے. التوبہ نوجوانوں کے لیے التوبہ لکل امرئ حسن وللشاب احسن. توبہ سب کے لیے اچھی چیز ہے لیکن نوجوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. جوانی کے توبہ میں مزہ ہی کچھ اور ہے.
الحیاء لکل امرئ حسن وللنساء حسن، حیا سب کے لیے اچھی چیز ہے لیکن عورتوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کل سے ہم نے گننا بھول گئے، ہم لوگ گنتی بھول گئے در حقیقت۔ تقوی، عدل، سخاوت، صبر، توبہ اور حیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جس کے پاس تقوی نہیں، جس عالم کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس شجر کے مانند ہے جس میں پھل نہیں ہے۔ جو جس درخت میں پھل نہیں لگتے اس درخت کو کرتے کیا ہیں لوگ؟ کاٹ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس عالم میں تقوی نہیں اس درخت کے مانند ہے جس میں پھل نہیں ہے۔ جس حاکم میں عدل نہیں اس نہر کے مانند ہے جس میں پانی نہیں ہے۔ جس امیر میں سخاوت نہیں اس بادل کے مانند ہے جو کبھی برستے نہیں ہیں۔ جس نوجوان میں توبہ کا جذبہ نہیں ہے اس زمین کے مانند ہے جس میں کبھی دانہ اگتا نہیں ہے۔ جس فقیر میں صبر نہیں ہے اس چاند کے مانند ہے جس میں خنکی نہیں ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں ہے اس غذا کے مانند ہے جس میں نمک نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے مولا کائنات نے مثالیں بیان کی، ہر ایک کے لیے مثال بیان کی۔ تقوی، عدل، سخاوت، توبہ، صبر اور حیا، جو پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ مشکل ہو گئی گفتگو یا موضوع کو بدل دوں؟ تقوی اگر نہیں ہے، اگر متقی ہو جائے انسان، جو ہے درخت، مثال دی مولا کائنات نے، پھل کے بغیر درخت، پانی کے بغیر نہر، بادل جو برستے نہیں ہیں، ساری مثالیں مولا کائنات نے بیان کی، اور اس کے بعد کہا جس کے پاس تقوی آ جائے اس کا مقام حضرت ابراہیم جیسا ہے۔ جس کے پاس سخاوت آ جائے اس کا مقام حضرت موسیٰ جیسا ہے۔ جس کے پاس عدل آ جائے اس کا مقام حضرت سلیمان جیسا ہے۔ جس کے پاس توبہ آ جائے اس کا مقام حضرت یحییٰ جیسا ہے۔ جس کے پاس صبر آ جائے اس کا مقام حضرت عیسیٰ جیسا ہے۔ جس خاتون کے پاس حیا آ جائے اس کا مقام حضرت مریم جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کے لیے مولا کائنات نے مثالیں بیان کی۔ کیوں مثالیں بیان کی؟ تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو عمل کو بہترین انجام دینے کے لیے، بہتر سے بہتر عمل ہو جائے۔ جتنا عمل بہتر ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، پروردگار اسے چن لے گا۔ یہ رہا اخلاص کا معنی۔ ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے اخلاص کا، کہ عمل کو بہتر سے بہتر بنائے، حسن نہیں احسن بنا دی۔ اور احسن سے احسان ہے، احسن سے احسان ہے۔ نیک عمل انجام دو گے تو دوسروں کی گردن پر تم نے احسان کیا ہے، وہ اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے ہیں، کبھی نہیں چکا سکتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کا ترجمہ، لغوی ترجمہ۔ چلے فائدے کیا ہے دیکھیں گے۔ اگر ہم نیک عمل انجام دیں گے فائدے کیا ہے؟ 2 آیتیں ہیں اور 8 حدیثیں۔ 2 آیتیں اور 8 حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو زندگی میں جب اخلاص آ جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے وہ حضرت یوسف کی داستان ہے۔ وَكَذَلِكَ لَيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ عربی میں اخلاص، مخلص اور مخلص کا معنی ایک ہی ہے کہ اپنی نیت کو پاک کرنے والے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ لیکن 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے مخلص، ایک ہے مخلص۔ دونوں میں نازک سا فرق ہے۔ مخلص یعنی خود بچ جانے والا، مخلص یعنی جسے خدا بچا لے۔ مخلص یعنی خود بچ جانے والا، مخلص یعنی جسے خدا بچا لے۔ خدا اسی کو بچاتا ہے جو خود بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، خدا اسی کو بچاتا ہے جو خود بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو جو لقب دیا ہے کہ مخلص بندے نہیں،
حضرت یوسف ہیں اللہ کے مخلص بندے. کیوں؟ اس لیے کہ خود بچنے کی انہوں نے کوشش کی تو اللہ نے بچا لیا. یہی معنی ہے عصمت کا. عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے، عصمت اختیار کا نام ہے. یہ نہیں کہ اماموں کی گردن پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں، جب بھی نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنا چاہے تو فرشتے روک لیتے ہیں. عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے، عصمت اختیاری کا نام ہے. جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، خدا کی طرف سے انہیں انعامات کی بارش ہوتی ہے، وہ مخلص بن جاتے ہیں تو پروردگار انہیں مخلص بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ جب بن جاتے ہیں مخلص تو پروردگار مخلص بنا دیتا ہے. زلیخا نے کہا کمرہ بند ہے، تالا لگا لیا، چابی چھپا لی. حضرت یوسف دوڑتے رہے. اشارہ کروں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، شاید اچھا بھی نہ ہو. دوڑتے رہے، دروازہ کھلا، یوسف باہر آئے. نوجوانوں کے لیے جب تفسیر قرآن آپ پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں یہ سوال کریں، تالا کس نے لگایا تھا؟ زلیخا نے. دروازہ کھولا کس نے؟ کبھی آپ نے تصور کیا، سوچا کبھی دروازہ کھولا کیسے؟ کیا ہو گیا؟ بھاگ رہے تھے حضرت یوسف کہ میں گناہ سے بھاگوں، پروردگار مجھے بچا لے. کذالک لیصرف عنہ السوء والفحشاء. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین. تالا لگایا تھا زلیخا نے، کھول دیا پروردگار عالم نے. دروازہ کھل گیا. کیسے کھلا؟ جب یوسف بھاگنے لگے تو پروردگار عالم نے دیکھا میرا بندہ گناہ سے بھاگ رہا ہے، راستے خود بخود کھول دو. بعض لوگ کہتے ہیں نا ماحول میں پھنس گئے، دوستوں میں گرفتار ہو گئے. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، ہم ماحول کے مجبور نہیں ہیں، ماحول ہمارا مجبور ہے. ہم جیسے چاہے ماحول کو بدل سکتے ہیں. دربار میں رہنے والے یوسف نے بھی اپنے دامن کو بچا کر بتایا اگر چاہے انسان تو اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا سکتا ہے، چاہے وہ دربار بادشاہت کا دربار ہی کیوں نہ ہو. حضرت آسیہ نے اپنے کردار کو بچا کر فرعون کے دربار میں ثابت کر دیا کہ ظالم شوہر کے پنجے کے تحت رہتے ہوئے بھی ان خاتون اپنے کردار کو بچا سکتی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا. رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا. وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کبھی بال بھی آنے نہ دیا. یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ رنگ ماحول کا. انسان سوچتا ہے کہ ماحول تھا میں بگڑ گیا. نہیں، ماحول کہ ہم غلام نہیں ہیں، ماحول کو چاہیے کہ وہ ہماری تابعداری کرے. فارسی میں ایک مثل مشہور ہے، خواہی نہ شوی رسوا ہم رنگ جمع اشو. اگر رسوا نہیں ہونا چاہتے، بدنام نہیں ہونا چاہتے، جس طرف قوم جا رہی تم بھی چلو. سب لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں جملہ ہے نا، سب لوگ کر رہے تو ہم کریں تو کیا. یہ خطرناک ہے جو انسان کے اخلاص کو کھا جاتا ہے. مومن وہ ہے جب خدا کا رنگ اس کی زندگی پر چھا جاتا ہے، کوئی اور رنگ اسے نہیں بھانا چاہیے. بس میں نے ساری تفصیل کہہ دی آپ کی خدمت میں. مومن کے جب ایک رنگ اللہ کا اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، پھر کوئی رنگ اس کی زندگی پر نہیں چھانا چاہیے. سینٹر میں آؤ تو مذہب، سینٹر سے باہر جاؤ تو لا مذہب نہیں. میرے عزیزوں، میں بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کو ہنسا ہنسا کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سینٹر فقیر نہیں ہے کہ ہم آ کر اس کو مذہب دیں. سینٹر امیر ہے، یہاں آ کر مذہب لے جاؤ. اگر بات پہنچ گئی ہے تو صلوات پڑھیے گا محمد علی. سینٹر میں آؤ تو مذہب، سینٹر کے باہر مذہب نہیں، ایسا نہیں ہے.
بعض لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر مذہب کو چھوڑ کر جاتے ہیں، سینٹر کی سیڑھیوں پر سینٹر میں مذہب آ گئے تو مذہب سینٹر کے باہر نہیں. سینٹر کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مذہب کی ضرورت ہے. بارگاہ حسینی فقیر نہیں ہے کہ میں اسے آؤں مذہب دوں، یہ امیر ہے میں آؤں یہاں سے مذہب لے جاؤں. یہ خود امیر ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ میں آ کر دوں. نہیں، یہاں سے آؤ لے جاؤ، یہاں سے آؤ اور لے جاؤ. اس لیے کہ محاوروں کو امام حسین نے بدل دیا ہے اور مولا کائنات نے بھی بدل دیا تھا. کچھ محاورے ہیں جو بدل جاتے ہیں. ایک محاورہ جو اردو میں ہے، پہلے گھر کو چراغ پھر مسجد کو چراغ. غلط کیا امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ غلط ہے. پہلے گھر کو چراغ پھر مسجد کو چراغ نہیں ہے. اگر مسجد پر حملہ ہو پہلے مسجد کو چراغ ہے پھر گھر کا خیال کرو. مسجد میرے گھر پر قربان نہیں ہوگی، میرے گھر کو چاہیے کہ مسجد پر قربان ہو جائے. میرے گھر کو چاہیے کہ مسجد قربان ہو جائے. دوسرا محاورہ آپ کو جگانے کے لیے، وہ ایک محاورہ تھا، سونے والا کھوتا ہے اور جاگنے والا پاتا ہے. شب ہجرت مولا کائنات نے کہا اس کو میں الٹ دیتا ہوں، سونے والا پا رہا ہے، جاگنے والا کھو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سائے میں ننگی تلواروں کے چین سے کوئی سوتا ہے، سائے رحمت میں بھی رہ کر غار میں کوئی روتا ہے. چھاؤں میں ننگی تلواروں کے چین سے کوئی سوتا ہے، سائے رحمت میں بھی رہ کر غار میں کوئی روتا ہے. ہو گئی الٹی ہجرت کی شب فطرت دنیا اے ناشر، سونے والا پاتا ہے اور جاگنے والا کھوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے، ماحول کے ہم غلام نہیں ہیں. ماحول کو چاہیے کہ وہ ہم ہی دیکھے، وہ ہم ہی دیکھے. چاہے ظالم کا دربار ہو، اکیلے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنہا ہو جاؤ کوئی مسئلہ مرحلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ماحول کو چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھے. آپ اشرف المخلوقات، ہم اشرف المخلوقات، معافی چاہتا ہوں آپ کہتا ہوں، ہم اشرف المخلوقات، ہم ہی دیکھے اور ماحول بدل جائے. تو پہلی آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم نے کہا تم کوشش کرو ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن کوشش خالصانہ ہونی چاہیے، تاجرانہ نہیں. تاجرانہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن خالصانہ معاشرہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. تاجرانہ معاشرہ یعنی کیا؟ وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا، یہ تجارت ہے. وہ بلائے گا تو میں بلاؤں گا، اس کی طرف سے انویٹیشن آئے گی تو میری طرف سے جائے گی. وہ اپنے گھر میں مجلس میں مجھے بلائے گا تو میں اسے بلاؤں گا. قربانی کا گوشت اس کے گھر سے آئے گا تو میرے گھر سے جائے گا. یہ تاجرانہ معاشرہ ہے. تاجرانہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. خالصانہ معاشرہ یعنی کیا؟ وہ سلام کرے یا نہ کرے میں کروں گا، وہ مجھے بلائے یا نہ بلائے میں بلاؤں گا، وہ میرے گھر آئے یا نہ آئے میں جاؤں گا. اگر معاشرہ خالصانہ ہو جائے تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس میں ایک حدیث پڑھ دوں اور آگے بڑھوں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سلام لے کر اسیر نہ بنو، سلام کر کے امیر بن جاؤ. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. سلام اگر کوئی مجھے کر دے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. وہ واجب میں اسارت ہے. اگر وہ کر دے سلام تو جب مجھے جواب دینا واجب ہے، یعنی میں اسیر ہو گیا، مجبور ہو گیا کہ میں جواب دوں. اگر نہ دوں تو گناہگار. وہ سلام نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے، میں جواب نہ دوں تو گناہگار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے اسیر بنا دیا ہے. اس لیے مولا کہنا فرماتے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں سلام کرے تمہیں اسیر بنا لے، تم سلام کر دو وہ اسیر ہو جائے تمہارا. اللہ اکبر. کتنا بہترین طریقہ ہے غرور توڑنے کا. میرے عزیزوں، مستحب میں ثواب زیادہ ہے، واجب میں ثواب کم ہے. واجب ذمہ داری ہے، مستحب ذمہ داری نہیں، اختیار ہے. مستحب اختیار ہے. سلام کرنے والے کو مستحب کام ہے، سلام کرنے والے کو 99 ثواب ہے، جواب دینے والے کو 1. واجب کا ثواب کم، مستحب کا ثواب زیادہ. یا رسول اللہ مستحب کا ثواب زیادہ کہ مستحب کا ثواب کم ہونا چاہیے تھا اور واجب کا ثواب زیادہ. واجب نہیں، پیغمبر اسلام فرمایا واجب میں مجبوری ہے، مستحب میں اختیار ہے. یہ ثواب سلام کرنے کا نہیں، یہ ثواب ہے اپنے نفس کے غرور کو کچلنے کا.
سلام کرنے والا تواضع کا سبق دیتا ہے کہ میں ابتدا کر رہا ہوں، جب غرور ٹوٹ جاتا ہے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ غرور توڑنے کا ثواب ہے، سلام کرنے کا ثواب نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے مستحب کچھ ایسے کام ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم سے کبھی سوال نہ یہ کبھی سوال نہ کرنا کہ ایک مرتبہ جو زیارت حسین پہ چلے جائے اسے 70 حج و عمرے کا ثواب کیوں مل جاتا ہے۔ یہ وہ اختیاری کام ہے جہاں انسان چلا جاتا ہے حسین کی بارگاہ میں، انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان بن جاتا ہے اس کی ہر ایک رکعت نماز 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تھا، جانا واجب نہیں ہے۔ چلا گیا تو حسینی بن گیا، چلا گیا تو انسان بن گیا۔ جب انسان بن جاتا ہے اس کی ایک رکعت 70 کے برابر ہے۔ کذالک لیصرف، اگر اس طرح ہم جائیں گے تو کافی دیر ہو جائے گی۔ کذالک لیصرف عنہ الفحشاء والسوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ حضرت یوسف کو پروردگار عالم نے بچا لیا۔ کیوں بچا لیا؟ وہ بچنا چاہتے تھے اس لیے بچا لیا۔ تو بچنا چاہو تو اللہ بھی بچا لے گا۔ دوسری آیت کریمہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ حضرت یوسف کے لیے آیت تھی، ہمارے لیے کیا کہ ہم کو بھی پروردگار عالم بچا لے گا۔ قرآن مجید نے صاف طور پر اعلان کر دیا اگر تم ہماری راہ میں کوشش کرو تو ہم تمہارے لیے راستہ کھول دیں گے۔ حضرت موسیٰ پہنچے نیل کے قریب، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا نیل، جائے تو کہاں جائے، ایک قدم آگے بڑھائیں تو غرق ہو جائیں، پیچھے ہٹائیں تو مارے جائیں۔ اب یہاں دعا خالصانہ کام آتی ہے، پروردگار مجھے بچا لے۔ کہا اپنے ہاتھ میں عصا ہے؟ کہاں ہے؟ مارو۔ پروردگار عصا مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہی راستہ بنا دے، معجزہ تو تیری طرف سے ہے، پھر عصا کیوں مارے؟ عصا کیوں مارے؟ سبق دے رہا ہے پروردگار عالم۔ ہم اپنے نبی سے بھی کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے تو کوئی کوشش دکھاؤ تاکہ عطا کے دروازے کھل جائیں۔ اپنے نبی کے لیے پروردگار اپنی طرف سے کوشش تو دکھاؤ، خود عصا مارو تاکہ راستہ بنے۔ معجزہ اس کا ہے، بندہ جب اپنی طرف سے تیاری دکھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ مجلس کی نیت سے گھر سے نکلو تو صحیح، گھر سے نکلو تو صحیح، پہنچانے والا پروردگار ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں وقت پر نکلنا میرا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ دیر سے نکل کر جلدی پہنچنے کی تمنا بیکار ہے۔ ایک گھنٹہ دیر سے نکلنا، پروردگار جلدی جلدی مجھے سینٹر پہنچنا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار یہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جو وقت پہ نکل رہا ہے وہ بھی منزل تک پہنچ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن وقت پر نکلنا میرا کام، اسی کا یہی معنی ہے توکل کا۔ وقت پر نکلنا میرا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تم نکلو تو صحیح، ہم تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ دو آیتیں ہو گئیں، دو فائدے ہو گئے۔ اگر ہم کوشش کریں تو پروردگار ہمیں راستے کھول دیتا ہے، اگر ہم بچنا چاہیں پروردگار بچا لیتا ہے۔ کن کو بچاتا ہے؟ جن کے پاس اخلاص ہے۔ فینا یعنی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، اپنی راہ میں نہیں، ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ کے لیے، امام کے لیے، رسول کے لیے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں عبادتوں کا حکم ہے لفظ جو استعمال ہوئے وہ فی سبیل اللہ، للہ، علی حبہ، فینا، فیا، یہ سارے الفاظ اخلاص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ معافی چاہتا ہوں کچھ طول نہ ہو جائے، اشارہ کر دیجیے گا، میں مجلس کو ختم کر دیتا ہوں، پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں۔ اس لیے مجھے احساس ہے کل آپ کو جاب پہ بھی جانا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کل 1 گھنٹہ دیر ہو جائے جاب پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہوگا۔ وقت پہ جائیے، وقت پہ کام کیجیے گا۔ تو والذین جاہدوا فینا، جلدی جلدی میں حدیثوں کی تلاوت کرو۔ 2 آیت کریمہ قرآن مجید نے کہا کہ فائدے تمہارے بہت ہیں، بچنا چاہو اللہ بچا لے گا۔ جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ روز جمعہ پروردگار عالم نے کہا نماز جمعہ سے پہلے جمعہ کے احترام میں اپنی دکانیں بند کر دو،
اپنی بزنس کو چھوڑ دو، اپنے کام کو ترک کرو، نماز میں آؤ. 1 گھنٹہ نماز کے لیے، جمعہ کے دن نماز کے لیے دو. پروردگار میرا نقصان ہو جائے گا، میری دکان میں نقصان ہوگا، میرا بزنس نہیں ہوگا. تو پروردگار عالم نے کہا جب نماز ختم ہو جائے نکل جاؤ کام پر. کون کہتا ہے سارا دن تم بیکار رہو؟ جمعے کا مطلب بیکار کا دن نہیں ہے. جمعے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے احترام میں اپنے تجارت کو کم کرو، آؤ نماز جمعہ کی طرف. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہوتے ہی فوراً تجارت کے لیے نکل جاؤ. فَانتَشِرُوا، فا جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے فوراً، بلا فصل. جی ذہن کہیں جا رہا ہے آپ کا؟ فا جہاں استعمال ہوتا ہے فوراً، بلا فصل، جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو وہ فا استعمال ہوتا ہے. تو اب سمجھ میں آئے جملہ پیغمبر اسلام کا، من کنت مولا فا ھذا علی مولا، علی بھی میں تمہارے مولا ہے فوراً، بلا فصل. اگر عربی میں زبان فا سے بھی کوئی چھوٹا حرف ہوتا تو پیغمبر اسلام اسی کو استعمال کرتے. تو تجارت کے نماز کے بعد فوراً نکلو مسجدوں سے، مسجد سے نکلو، تجارت کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ فَقُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہے، تم نے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دے دیا، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. نماز جمعہ کے وقت تم اکیلے تھے بزنس میں، نماز جمعہ کے احترام میں تم نے ترک کیا، تو نماز جمعہ کے بعد اللہ تمہارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کے بزنس میں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہمیں اپنے دینی احکام پر بھروسہ نہیں ہے. ٹو بی فرینک، ہمیں اللہ کے احکام پہ بھروسہ کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ قرض ہے، یہ کریڈٹ ہے، دیکھا جائے گا، نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اگر ایک بچہ سڑک پار کرنے کی کوشش کرے، دائیں دیکھے گا گاڑی آ رہی ہے پیچھے آ جائے گا، بائیں دیکھے گا گاڑی آ رہی ہے پیچھے آ جائے گا. ایک بزرگ اس کے قریب جائے گا، اس کا ہاتھ تھام لے گا. اب بچہ نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے اور ذمہ داری اس کی ہے، ذمہ داری اس کی ہے. تو پروردگار کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں، میرے لیے کچھ چیزوں کو ترک کرو، میرا ہاتھ تھام لو. نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ بائیں، ہم رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ، من ضعف ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیہ. اس کا بدن، پیغمبر اسلام فرماتے اس کا بدن کبھی کمزور نہیں ہوتا جس کے اندر نیت مضبوط ہوتی ہے. اگر نیت مضبوط ہو اس کا بدن کبھی کمزور نہیں ہوتا. میں نے دوپہر کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، جن کے پاس نیتیں نہیں ہوتی ان کے چلنے میں بھی مضبوطی نہیں آتی. ایک نوجوان گھر سے نکلتا ہے گاڑی لے کر، آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، اسے پتا نہ ہو کہاں جا رہے ہو، مجھے پتا نہیں ہے. کبھی رائٹ لے رہا ہے، کبھی لیفٹ لے رہا ہے، کسی اس ہائی وے پہ جا رہا ہے، اس کے پاس نیت ہی نہیں ہے. جب نیت نہیں ہوتی ہے کنسنٹریشن انسان کھو جاتا ہے، اس کے چلنے میں بھی مضبوطی نہیں آتی. لیکن اگر نیت معلوم ہے مجھے کہاں جانا ہو تو اس کے ہر قدم بھی سوچا سمجھا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس نیت موجود ہے. بدن میں بھی طاقت آ جاتی ہے، روح کا بدن پر اثر ہوتا ہے. جتنی روح مضبوط ہوگی بدن بھی اتنا مضبوط ہوگا. مولا کائنات جو کی روٹی کھا رہے تھے، ساحل نے دیکھا جو کی روٹی علی کھا رہے ہیں اور جو کی روٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں، کئی دن کی روٹی ہے اور اسے باندھ رکھے مولا کائنات کسی کپڑے میں. ساحل نے کہا مولا یہ روٹی آپ کھا رہے ہیں اور وہ در خیبر آپ نے انگلیوں میں اکھاڑ دیا. مولا کائنات نے فرمایا قلعت البعب الخیبر لا بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ. وہ روحانی طاقت ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بنا دیتی ہے، انسان کے جسم کو مضبوط بنا دیتی ہے. جتنی نیت مضبوط ہوگی اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، بدن کی طاقت بھی بڑھتی چلے جائے گی. میں نے مثال دی تھی شاید خواتین کے کسی درس میں کہ آج ہمارے مراجع کی عمر کیا ہے. آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کی عمر کیا ہوگی؟ 80s. رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی کی عمر کیا ہوگی؟ 80s. دونوں ایک ہم عمر ہیں تقریباً 82 83. لیکن آج ان کی صحت دیکھیے گا،
وہ صبح درس خارج دیتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، سارے قومی کام کرتے ہیں، کئی اخبار سنتے ہیں، کئی چیزیں لکھتے ہیں، ذرہ برابر ان کے بدن میں سستی نہیں آتی. یہ کہاں سے آ رہی ہے طاقت؟ کسی بازار میں ملتی ہے؟ نہیں. روح اگر مضبوط ہو جائے تو بدن خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے. روح میں طاقت ہو، نیت مضبوط ہو، بدن میں خود بخود طاقت آ جاتی ہے. علامہ امینی سے کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے؟ علامہ امینی نے کہا میرے ساتھ بیٹھو. ساتھ بٹھا لیا، رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی علامہ امینی نے، اور دوسرے دن صبح شاگرد ان کے گھر جب آئے تو پڑھانا شروع کیا. شاگرد نے کہا 1000 رکعت نماز پڑھ کے پڑھا رہے ہیں. علامہ امینی نے کہا 1400 سال کے بعد جب علی کے غلاموں کے غلام میں اتنی طاقت ہے، وہ تو علی تو سب کا مولا ہے. 1400 سال کے بعد علی کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے، وہ تو کائنات کا مولا ہے. اس کی طاقت اور اس کی شجاعت پر شک مت کرو، اس لیے کہ روح کی طاقت کا اثر، روح کی مضبوطی کا اثر انسان کے بدن پر ہوتا ہے. جو نماز شب پڑھتا ہے دن بھر اس کے بدن میں طاقت ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیہ. تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ جو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، من علی قدر النیہ تکون من اللہ عطیہ. جتنی نیت مضبوط ہوگی اتنی ہی عطا مضبوط ہوگی. اگر نیت 1% ہے عطا بھی اتنی ہی ہوگی. 2% عطا ہوگی. جتنی نیت مضبوط ہوگی اتنی ہی عطا پروردگار بھی مضبوط ہوگی. جتنی نیت پاکیزہ اتنی عطا بھی زیادہ ہوگی. قرآن مجید کے اگر بعض آیتوں کی ہم تلاوت کریں گے، جیسے سورہ دہر میں ایک آیت کریمہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. اہل بیت نے راہ خدا میں کیا دیا تھا؟ ترجمہ کرتے ہیں لوگ جو کی روٹی کی قیمت کیا ہے؟ اگر کوئی اندازہ لگائے جو کی روٹی کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کے مقابل میں پروردگار کیا کر رہا ہے؟ ہم جنت دے رہے ہیں اہل بیت کو. جزاؤہم بما صبروا جنتوں وحریرا. اس کی جزا یہ ہے کہ ہم ان کو جنت دے رہے ہیں. پروردگار روٹیوں کے بدلے جنت نہیں، اس روٹیوں کے پیچھے جو نیت ہے اس کے بدلے جنت ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ کی محبت میں انہوں نے روٹیاں دی تو ہم انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اخلاص اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. روٹی دی رہا ہے خدا میں، ہم دے رہے ہیں. کیا لفظ استعمال ہوا پتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ. اہل بیت کھلا کر خوش ہو رہے ہیں. بعض لوگ کھا کر خوش ہوتے ہیں. سوری فار دیٹ. قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں، ایک یطعام، ایک ہے اطعام. انما نطعمکم، ہم کھلا کر خوش ہو جاتے ہیں. عیب نہیں ہے، کھا کے خوش ہونا بھی عیب نہیں ہے. رزق پروردگار اللہ جگانے کے لیے میں نے جملہ کہہ دیا. کہا یطعمون الطعام علی حبہ. شرط کیا ہے؟ اخلاص. جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ روٹیاں دی تو پروردگار عالم نے نہ تنہا دنیا میں ان کے شان میں ایک سورہ نازل کر دیا، بلکہ اس کے انفاق کے بدلے میں جنت بھی معین کر دی. جنت تک پہنچنے کا ایک اور راستہ بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ. راہ خدا میں انفاق کرنا. انفاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو دے. 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے انفاق اور ایک لفظ ہے کرامت. سخی اور کریم دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. احسان اور انفاق، اس طرح بیان کروں تو آسان سمجھ میں آئے گا. ایک ہے انفاق اور دوسرے ہے احسان. انفاق اور احسان میں ایک نازک سا فرق ہے. جہاں مانگا جائے دیا جائے اسے کہتے انفاق، جو بن مانگے دیا جائے اسے کہتے ہیں احسان. احسان کی فضیلت زیادہ ہے، انفاق سے کئی گنا زیادہ ہے. ہم حضرت ابو طالب کو یہ نہیں کہتے یہ اسلام کے سخی ہیں. حضرت ابو طالب کو ہم کہتے ہیں محسن اسلام ہیں. اسلام ابھی مانگنے کے قابل ہوا ہی نہیں تھا کہ ابو طالب نے دے دیا.
اس لیے کہتے ہیں محسن اسلام. انفاق کا ایک طریقہ ہے جنت تک پہنچنے کا. وہ یطعمون الطعام انہوں نے دیا اور پروردگار عالم نے سورہ بھی نازل کر دیا. اس لیے کسی شاعر نے کہا عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش. وہ نفس زہرا کی کشش وہ اخلاص چاہیے تاکہ قرآن نیچے اتارا ہے. سارا مکمل سورہ حضرت زہرا اور اہل بیت کی شان میں. ممکن ہے کہ بعض لوگ کہیں وہ تو اہل بیت تھے. بڑا بہانہ ہے یہ, بہت بڑا ایکسکیوز ہے میرے عزیزوں, معذرت کے ساتھ. وہ اہل بیت ہے, ہم نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاور تھا, ان کے پاس معجزات تھے, ان کے پاس صبر کی طاقت تھی. تو اس سورے میں پروردگار عالم نے فضا کو شامل کر دیا, شامل کر کے بتایا غیر معصوم بھی چاہے تو اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ وہ معصوم سے قربت حاصل کر لے. معصوم سے قربت حاصل, اتنا قریب ہو جائے کہ معصوم کہیں السلمان منا اہل البیت. آسان نہیں ہے میرے عزیز یہ مقام حاصل کرنا. کوئی فضا سے کہ گھر چھوڑ کے چلے جائے, کہ نہیں, اس گھر کو آنے کے بعد کوئی جنت میں جانے کے بعد باہر تھوڑی آتا ہے, کوئی جنت سے باہر نہیں آئے گا. فضا نے شرکت اختیار کر کے بتایا تم بھی چاہو تو اپنے کردار کو بلند کر سکتے ہو. اس لیے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے, اور توجہ کا طالب جملے کو سنیے, آج کی مجلس کا تحفہ ہے. ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت اس دنیا میں مقامات لینے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ مقامات بانٹنے کے لیے آئے تھے. کسی کے پاس ظرف تو نظر آئے, کسی کے پاس ظرف تو نظر آئے. فضا کو سب سے بڑا شرف فضا کا کنیز فاطمہ ہونا ہے. جس شرف کو حاصل کرنے کے لیے حوران جنا صف میں کھڑی ہوں, وہ شرف اس دنیا میں حضرت فضا کو ملا ہے. اس دنیا میں اس حضرت فضا کو شرف ملا کنیز فاطمہ, اور ایسا شرف ملا کائنات کی ہر خاتون اپنے آپ کو کنیز زہرا کہنے میں شرف کا احساس کرتی ہے. کوئی کنیزی برداشت نہیں کرتا, لیکن یہ وہ کنیزی, اس مقام کو, کنیزی کے مقام کو فضا نے اتنا بلند کر دیا, دنیا کی ہر خاتون کہتی ہے ہم بھی کنیز فاطمہ ہیں, ہم بھی کنیز فاطمہ. کیوں شرف؟ اس لیے کہ شرکت کی. روٹی دے رہے ہیں اہل بیت, فضا نے کہا ہم بھی دے دیتے ہیں. خانہ حیدر و زہرا کی نگہباں فضا, خانہ حیدر و زہرا کی نگہباں فضا, حفظ حسنین سے تو نے کیا قرآن فضا, تیرا اسلام کی گردن پہ احسان فضا, 4 معصوم اماموں نے کہا ماں فضا. رک کر ماں کی یاد دلا دوں جی. جب بھی جگر میں, دل میں خنکیے اہل بیت کا احساس ہو, محبت کی چاشنی کا احساس ہو, رخ کرنا اپنی ماں کی طرف, ایک سلام کر دیں. تربیت, طہارت مادر کا نتیجہ محبت اہل بیت. یہ روایتیں ہمارے پاس, مذاق نہیں ہے. 4 معصوم اماموں نے کہا ماں فضا. پتہ نہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے. خانہ حیدر و زہرا کی نگہباں فضا, حفظ تو نے کیا حسنین سے قرآن فضا, تیرا اسلام کی گردن پہ احسان فضا, 4 معصوم اماموں نے کہا ماں فضا. خدمت عالم فضا سے سبھی پیچھے ہیں, انتہا یہ ہے کہ اصحاب نبی پیچھے. خدمت عالم فضا سے سبھی پیچھے ہیں, انتہا یہ ہے کہ اصحاب نبی پیچھے. کیا کیا فضا نے؟ عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہے, عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہیں, بازوئے شاہ کو جینے کی دعائیں دی ہیں, اپنے ہاتھوں سے امامت کی قبائیں سی ہیں.
مدتوں آیت قرآن میں باتیں کی، عمر بھر چہرے سرور کی بلائیں لی ہے، بازوئے شاہ کو جینے کی دعائیں دی ہیں، اپنے ہاتھوں سے امامت کی قبائیں سی ہیں، مدتوں آیت قرآن میں باتیں کی ہیں۔ کون دنیا میں بھلا فضا سے بھلا آگے ہے، کون دنیا میں فضا سے بھلا آگے ہے، جس نے عباس کو 32 برس پالا ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت میں اخلاص ضروری ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت میں اخلاص ضروری ہے۔ ایسا اخلاص ہو جائے کہ اس فضیلتوں میں وہ بھی شامل ہو جائے جو معصوم نہیں ہے، وہ حضرت فضا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنا شمار بھی ان کی فہرست میں ہو جائے، اہل بیت کے دروازے کے قریب آ کر تو دیکھیں۔ دعائے کمیل کو مولا کائنات نے کمیل کے حوالے کر دیا۔ پڑھانے والا استاد، سکھانے والے مولا کائنات، لیکن نام کس کا ہے؟ کمیل کا ہے۔ ابو حمزہ سمالی کے حوالے مولا امام سجاد نے دعا دے دی، تمہارا نام رہے گا، دعا میری، نام تمہارا۔ دعا علی کی، نام کمیل کا۔ نماز چھٹے امام کی، نام جعفر طیار کا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اہل بیت پیغام دے رہے ہیں، ہمیں ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دروازے پر آؤ، مانگنے لگو تو ہم ٹائٹل بھی بانٹ دیں گے۔ یہ عرش نشین ہیں جو فرش پر آ گئے ہیں، ان کو مقامات کی ضرورت نہیں ہے، یہ آئے ہیں بانٹنے کے لیے، یہ آئے ہیں بانٹنے کے لیے۔ اخلاص کی منزل کو طے کریں کہ علی قدر النیہ تکون من اللہ عطیہ۔ دعائے کمیل مولا کائنات فرماتے ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پروردگار کتنی ایسی نیکیاں لوگوں کی زبانوں پر میری بنسبت جاری ہو گئی جس کا میں اہل نہیں تھا، کیسے جاری ہو گئی؟ ایک اصول میں بتا دوں اور مجلس کو اختتام کی منزل تک لے آؤ۔ اصول ہمارے یہاں معاشرے میں الٹ چکا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھلا دو، اپنے گناہوں کو یاد رکھو۔ لوگوں کے گناہوں کو بھلا دو، لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھو۔ اپنی نیکیوں کو بھلا دو، اپنے گناہ کو یاد رکھو۔ لوگوں کے گناہوں کو بھلا دو، لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھو۔ فائدہ کیا ہے؟ اپنی نیکیوں کو یاد رکھو گے تو غرور پیدا ہوگا، بھلا دو گے تو تواضع پیدا ہوگا۔ اگر اپنے گناہوں کو یاد رکھو گے تو استغفار اور توبہ کی توفیق ہوگی۔ گناہ یاد رہیں گے تو آدمی سر جھکائے گا توبہ کے لیے۔ لوگوں کے گناہوں کو بھلا دو، اس لیے کہ اگر ان کے گناہ یاد رکھو گے تو دشمنی پھیلے گی۔ ان کی نیکیوں کو یاد رکھو تاکہ محبت پھیلے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے ہم اہل بیت علیہ السلام کے سے مروی احادیث ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اور تمہیں مل رہا ہے اس کی قدر کرو، جو نہیں ہے اور نہیں مل رہا ہے اس کی شکایت نہ کرو۔ ایک پیغمبر اسلام سے پروردگار عالم نے کہا کہ جب کل صبح گھر سے نکلنا، جو چیز پہلے نظر آئے اسے نگل جاؤ، جو دوسری چیز نظر آئے اسے چھپا دو، جو تیسری چیز نظر آئے اسے گلے لگا لو، جو چوتھی چیز نظر آئے اسے بھگا دو، جو پانچویں چیز نظر آئے خود بھاگ جاؤ۔ بس روایت، ایسی روایتیں جب پڑھتے ہیں تو آپ بھی مسکراتے ہیں۔ پہلی چیز نظر آئے تو اسے نگل جاؤ، دوسری چیز نظر آئے اسے چھپا دو، تیسری چیز کو اپنے گلے سے لگا لو، چوتھی چیز کو بھگا دو، پانچویں چیز سے خود بھاگ جاؤ۔ صبح اٹھے ایک پیغمبر خدا، پہلی چیز جو ان کو نظر آئی گھر سے جب باہر نکلے تو پہاڑ تھا۔ پروردگار تو نے کہا نگل جاؤ، اس کو میں کیسے نگل جاؤں؟ قریب گئے تو پہاڑ اتنا چھوٹا ہو گیا، ایک لقمے کی شکل اختیار کر لیا۔ پیغمبر خدا نے اس کو نگل لیا۔ دوسری چیز جو جا رہے تھے راستے میں ایک دوسری چیز نظر آئی، زمین پر ایک سونے کا پلیٹ پڑا ہوا تھا۔ کہا تھا پروردگار نے اسے چھپا دو، پلیٹ کو چھپایا، آگے بڑھے، پھر وہ پلیٹ اوپر آ چکی تھی، پھر آئے واپس، اس کو پلیٹ کو چھپایا، پھر آ چکی تھی۔ مصلحت پروردگار ہے، پھر آگے بڑھے۔ ایک بڑے پرندے نے چھوٹے پرندے پر حملہ کرنا چاہا، چھوٹا پرندہ آپ کے قریب آ گیا تو آپ نے چھوٹے پرندے کو اپنے سینے سے لگا لیا، ابا کے دامن میں اپنے جگہ دی، اسے بچا لیا اور بڑے پرندے کو بھگا دیا۔
5ویں چیز جہاں پہنچے ایک مردار جس سے بدبو آ رہی تھی، اسے دیکھا کہ وہاں بدبو آ رہی ہے، خود وہاں سے بھاگ کر نکل پڑے۔ جب گھر واپس آئے تو پروردگار عالم نے کہا مصلحت سمجھ گئے کیا چیزیں تھیں؟ کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو ہی بتا دے تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جو پہلی چیز جب گھر سے تم نکلے تھے پہاڑ کی صورت میں تمہیں دکھائی دے رہی تھی، وہ تمہارا غصہ ہے۔ ابتدا میں پہاڑ نظر آئے گا، جب صبر کر لو گے تو ایک لقمے میں بدل جاتا ہے۔ غصہ ابتدا میں پہاڑ نظر آتا ہے، صبر کر لو گے وہ ایک مزیدار لقمے میں بدل جاتا ہے۔ اس کو تم نگل گئے، اس لیے کہ ضبط ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری چیز جسے ہم نے چھپانے کا حکم دیا تھا وہ نیکی تھی۔ جو جو تم چھپاتے چلے جاؤ، میرا کام ہے کہ میں اسے ظاہر کرتا چلا جاؤں۔ تمہارا کام ہے چھپانا، ظاہر کرنا میرا کام ہے۔ اس لیے مولا کہنا ہے کم من صناع جمیل لست اہلا لہ، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، کیسے پتا چل گیا؟ پروردگار کا وعدہ ہے چھپانا تمہارا کام، ابھارنا میرا کام۔ مادر موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا اے مادر موسیٰ بچے کو دریا میں ڈال دو۔ پروردگار ڈال دو، نتیجہ کیا ہے؟ ڈالنا تمہارا کام ہے، اسے نبی بنا کر لوٹانا ہمارا کام ہے۔ کام تمہارا کیا ہے؟ دریا میں ڈال دو۔ اور مادر موسیٰ نے دریا میں ڈال دیا۔ پروردگار نے کیا کہا؟ نبی بنا کر وَرَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آغوش بھی عطا کر دی اور نبی بنا کر لوٹایا ہے۔ نیک کام کو چھپا دو، ہم اسے ظاہر کر دیں گے۔ چھوٹے پرندے کو تم نے جگہ دے دی، پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا نصیحت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو نصیحتوں کو سینے سے لگا لو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا دوست جو حملہ کر رہا تھا بڑا پرندہ چھوٹے پرندے پر، وہ برا دوست ہے، اس کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا، ورنہ کام تم نے انجام دیا ہی نہیں، بے وجہ بدنام ہو جاؤ گے۔ فرمایوس برے دوست کے ساتھ بیٹھو گے، تم نے کیا کچھ نہیں، بیٹھنا ہی تمہارے بدنامی کا سبب بن جائے گا۔ اسے بھگا دو، اس کے قریب مت جاؤ۔ 5ویں چیز جس سے تمہیں بھاگنے کا ہم نے حکم دیا تھا وہ مردار یعنی غیبت اور مومنوں کی برائی جو پیٹ پیچھے کرتے ہو، اس کی مثال اس مردار جیسی ہے، جب بھی نظر آئے بھاگو۔ روایت کا جملہ میں کہہ دوں، معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر غیبت سننے والے تیار نہ ہوں تو کرنے والے وجود میں آئیں گے ہی نہیں۔ جو شکایت کرتے ہیں نا اس نے ہماری غیبت کی، خوب تم نے سنی کیسے؟ اگر سننے والے نہ ہوں تو کوئی غیبت کرنے والا بھی، انسان پاگل تھوڑی ہے دیوار سے باتیں کرے، وہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو بولنا شروع کرتا ہے۔ جب دیکھو کہ کہیں غیبت ہو رہی ہے تو وہاں سے بھاگو۔ نصیحت کی اخلاص کے دامن میں آ جائیں گے، دائرے میں آ جائیں گے۔ 2-4 روایتیں رہ گئی انشاءاللہ کل کی مجلس میں کہ دوست جب تمہارے قریب آ جائے، اچھا دوست تمہارے اخلاق کی پہچان، برا دوست تمہارے بدنامی کا سبب ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا دیکھو کبھی بے وقوف، نادان اور احمق کو اپنا دوست مت بنانا، اس لیے کہ وہ دور کی چیز قریب کر کے دکھائے گا اور قریب کی چیز کو بہت دور لے جائے گا۔ بیٹا حسن کبھی بخیل کو اپنا دوست مت بنانا، جب ضرورت پڑے گی تو وہ بھاگ جائے گا۔ جب تک تمہاری جیب گرم رہے گی تمہارا دوست رہے گا، جب تمہاری ضرورت کا موقع آئے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ بیٹا حسن کبھی بھی جھوٹے کو اپنا دوست مت بنانا، اس لیے کہ جھوٹا سراب کو پانی دکھائے گا اور پانی کو سراب کہے گا۔ دور سے سراب نظر آ کہے گا پانی کو، جھوٹ بولنے کی اس کی عادت ہے، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ کئی روایتیں ہیں ایسے کو دوست نہ بناؤ، ایسے کو دوست بناؤ جو سچا ہو، تمہاری زندگی میں ساتھ دے، تم پر مصیبت آئے تو وہ دوست تمہیں یاد آئے۔ آج کربلا میں حسین کو ایک دوست یاد آیا۔ کمال ہے اس حبیب ابن مظاہر کا جسے دشت کربلا میں حسین کو یاد آیا۔ زینب کبریٰ نے کہا بھیا دشمن کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، کیا ہمارا کوئی چاہنے والا یاور و مددگار نہیں ہے؟ تو ایسے ماحول میں اگر کوئی یاد آیا تو حسین کو اپنے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔
کیسا دوست جو حسین کی مصیبت میں کام آئے. حسین نے خط لکھا من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. امام اگر کسی کو خطاب دے دیں اس خطاب کو کبھی زوال نہیں آتا. تاریخ میں حبیب مشہور ہو گئے, یہ فقیہ ہے, اہل بیت ہے. اس لیے کہ دشت کربلا میں حسین نے حبیب کو فقیہ کہا, مجتہد کہا, جو وقت پر فیصلہ کرنے والے ہیں. کہاں فیصلہ کیا ابھی میں بتاؤں گا کہ حبیب کو امام نے کیوں کہا فقیہ, کیوں کہا مجتہد. حبیب کو خط لکھا, نامہ بر خط لے کر کوفہ پہنچا. کوفے کے قبیلے کے بنی اسد کے قبیلے کے سردار ہیں حبیب ابن مظاہر. دق الباب کیا قاصد نے. حبیب نے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. نام حسین کو سنا تو دسترخوان سے اٹھے, دروازے تک آئے, امام کے خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا, چوما, آئے دسترخوان پر بیٹھے, خط کو پڑھنے لگے. کتنے خوش نصیب ہے وہ انسان جو امام کے خط کو پڑھ رہا ہے اور امام کے حروف کو دیکھ رہا ہے, امام کے لکھے ہوئے کلمات کو دیکھ رہا ہے. حبیب نے کہا کہ حبیب کی زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے. یہاں پر حبیب ابن مظاہر نے بے امتحان زوجہ کہا کہ مجھے حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. تو زوجہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا ابھی سوچ رہے ہو؟ فرزند فاطمہ نے تمہیں بلایا ہے اور تم سوچ رہے ہو. ایک مرتبہ حبیب نے کہا نہیں نہیں, میں تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا, مجھے جانا ہے, گھر کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے. حبیب خط کو لے کر گھر سے باہر نکلے. جب دانے میں تاخیر ہوئی تو حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے گھبرانا نہیں, اگر میرا آقا آنے میں دیری کرے تو میں تیرے ساتھ مقتل چلا جاؤں. کتنی غربت ہے فاطمہ کی لال کی. حبیب ابن مظاہر دشت کربلا میں آئے, اپنے غلام کے ساتھ آئے. اصحاب حسینی میں ایک جوش پیدا ہوا, سب نے مل کر ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر. حبیب کوفے سے آ گئے, حسین کے جیت کے اسباب فراہم ہو گئے. اس لیے کہ کوفے کے باہر کئی فوجی تھے, کوشش یہ کر رہے تھے کہ کوئی ایک فرد بھی کوفے سے نہ نکلے, لیکن حبیب نے آ کر بتا دیا اگر محبت ہے تو راستے مختصر ہو جاتے ہیں, اگر جذبہ ہے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں. حبیب آئے تو نعرہ لگایا, نعرے کی گونج کی آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا فضا کیا بات ہے, یہ نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ایک مرتبہ فضا نے کہا شہزادی حبیب کوفے سے آ گئے. ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے غربت میں کوئی تو ہمارا یاور آ گیا, اے فضا میرا سلام سنا دینا. ارے جوئی فضا نے شہزادی کا سلام حبیب کو سنایا. حبیب مقتل کربلا میں بیٹھ گئے, خاک کو اٹھایا, اپنے سر پر ڈالنے لگے. پروردگار یہ غلام کی کتنی عظمت ہے. ارے شہزادی نے مجھے سلام سنایا. حبیب مقتل میں آئے, میں نے جملہ کہا تھا کہ امام نے کہا یہ فقیہ اہل بیت ہے. ظہر عاشور کا وقت تھا, امام نماز کے لیے صفے باندھ رہے تھے. اصحاب امام جماعت کے لیے انتظار کر رہے تھے, نماز جماعت ہو جائے. ایک مرتبہ دشمنوں کے نرغے میں شور و غل بپا ہوا تو حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور کہا کچھ دیر رک جاؤ, فرزند فاطمہ نماز پڑھ لے. یہ طبل و باجے کی آواز رک جائے, ابن رسول اللہ نماز پڑھ لے. تو حسین بن نمیر نے کہا کہ حسین کی نماز نعوذ باللہ قبول نہیں ہوگی, ہم طبل و باجے کی آواز کو نہیں روکیں گے. ایک مرتبہ حبیب نے نیام سے تلوار کو نکال لیا. اے حسین بن نمیر تیری نماز قبول اور فرزند فاطمہ کی نماز قبول نہیں ہوگی, ابھی میں تجھے واصل جہنم کرتا ہوں. تو ایک مرتبہ حبیب کے ساتھی نے کہا حبیب نماز پڑھ لو. تو حبیب نے کہا پہلے گستاخ امام کو واصل جہنم کرو, اب میری نماز رسول کے پیچھے جنت میں ہوگی. حبیب نے کہا میری نماز رسول کے پیچھے جنت میں ہوگی. یہ ضعیف حبیب لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو امام برق رفتار کی طرح حبیب
حبیب کے سرانے پہنچے, حبیب کے سر کو لیا, اپنے زانوں پہ رکھا. اے دوست, کہ اتنے جلدی اپنے دوست سے جدا ہو گئے؟ ارے تم میرے کام آ گئے. حبیب تمہارا بہت شکریہ, حبیب تمہارا بہت شکریہ کہ کوفے کی نمائندگی دشت کربلا میں ہو گئی. حبیب کے سرانے امام نے کلمات دعائیاں پڑھے. ایک جملہ حبیب کی زبان سے نکلا, حل اوفیتو یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول, کیا میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا؟ اے فرزند رسول, کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا؟ امام وقت نے کہا, حبیب تم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. بس عزادارو, یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا. جب قافلہ کوفہ پہنچا تو حبیب کی زوجہ کو انتظار تھا, یہ قافلہ کوفے سے گزرے گا. جب حبیب کی زوجہ نے سر حبیب کو دیکھا, اپنے غلام کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد اپنے گھر لے گئی اور یہ کفن اس غلام کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ مجھے یقین ہے فرزند فاطمہ کو لوگوں نے دفنا دیا ہوگا, بے احترام فرزند فاطمہ ان کو کفن دیا ہوگا. لیکن حبیب کوفے کے رہنے والے تھے, کوفے کے فوجیوں نے حبیب کو کفن نہ دیا ہوگا. ان کی دشمنی کی وجہ سے جاؤ حبیب کو کفن دے دینا, انہیں دفنا دینا. اگر تم نے یہ کام کر دیا تو راہ خدا میں تم آزاد ہو. وہ غلام کفن لے کر تیزی کے ساتھ مقتل کربلا میں پہنچا. کفن ایک تھا, 72 لاش. عزادارو, غلام رونے لگا. کفن ایک تھا, 72 لاشیں. فرزند فاطمہ کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. ارے غلام روتا ہوا واپس آیا, دقل باب کیا, کہا بی بی میں واپس آ گیا. آنکھوں میں آنسو, ہاتھوں میں کفن. زوجہ نے پوچھا کیا ہو گیا, کفن کیوں واپس لے آیا؟ کہا بی بی کفن ہی ایک تھا, لاشیں 72 تھے. ارے آئے حسین کا اولاد فاطمہ, بے گورو کفن دشت لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسين.